میڈیا پر مخصوص ایجنڈے کے تحت بیانیہ بنایا گیا کہ میں نے عوام کو جی ایس کیو جا کر احتجاج پر اکسایا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف کی تقریباً 3 دہائی پر محیط تاریخ میں پرتشدد احتجاج کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ گزشتہ 2.5 سال کے دوران تحریک انصاف کے خلاف بدترین ہتھ کنڈے استعمال کر کے تشدد پر اکسایا گیا۔ نومبر 2022 میں مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور میری مرضی کی ایف آئی آر کاٹنے سے بھی انکار کیا گیا۔ اس کے بعد 2 مرتبہ میری رہائش گاہ پر عسکری ادارے نے حملہ کیا۔ ایک مرتبہ میری پیشی کے موقع پر مجھے قتل کرنے کا باقاعدہ منصوبہ بنا کر سادہ لباس میں لوگوں کو چھوڑا گیا۔ صرف یہی نہیں، 9 مئی کو عوام کو انتشار دلانے کے لیے ایک سابق وزیر اعظم اور پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول سیاسی جماعت کے سربراہ کو جس ہتک آمیز انداز میں اغوا کیا گیا وہ بھی کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا تھا، لیکن تحریک انصاف کے کارکنان کی سیاسی تربیت میں تشدد کا کوئی عنصر شامل نہیں۔ تحریک انصاف سیاسی، آئینی اور قانونی جدوجہد پر یقین رکھتی ہے۔ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ جس نے 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی وہی 9 مئی کے حقیقی ذمہ داران ہیں۔ ان کی عقل کا یہ عالم ہے کہ یہ 9 مئی کو امریکہ کے کیپٹل ہل کے احتجاج سے تشبیہ دیتے ہیں، حالانکہ وہاں باقاعدہ شفاف تفتیش اور سی سی ٹی وی کے باریک بینی سے جائزے کے بعد صرف ملوث افراد کو سزا دی گئی۔ پوری سیاسی پارٹی ریپبلکن کو کچھ نہیں کہا گیا، لیکن یہاں نہ صرف ثبوت مٹانے کی غرض سے فوٹیج غائب کر دی گئی بلکہ پورے پاکستان میں ایکشن لیا گیا ہے۔ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے مختلف علاقوں کے لوگ جنہوں نے احتجاج میں حصہ نہیں لیا ان کو بھی اٹھایا گیا۔ ان کا کیا قصور تھا؟ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ امریکہ میں سابق صدر پر قاتلانہ حملہ ہوا تو سیکریٹ سروس کی چیئرپرسن نے ناکامی کو تسلیم کرتے ہوئے استعفیٰ دیا، جبکہ پاکستان میں جس سابق وزیر اعظم پر قاتلانہ حملہ ہوا سیکریٹ سروس نے اسی وزیر اعظم کو قید کر دیا۔ پوری پاکستانی قوم کو دہشت گرد کہہ کر قوم کو متنفر کیا جا رہا ہے۔ 80 کی دہائی میں جینے والے چند افراد جو اس امر سے یکسر نابلد ہیں کہ سوشل میڈیا کام کیسے کرتا ہے، وہ سوشل ڈیجیٹل دہشت گردی کے لقب بانٹ رہے ہیں۔ پاکستان کی 90% آبادی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان کی 90% عوام نے 8 فروری کو تحریک انصاف کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ ان سب کو اگر ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جائے گا تو فوج اور عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا ہوگی، اور یہ نفرت پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ 1981 میں بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ 25 مارچ 1971 کو جب ڈھاکہ کے اندر یحییٰ خان نے لوگوں کی بڑی تعداد کے خلاف آپریشن کیا تھا تو اس کے نتائج ملک کے لیے اچھے نہیں نکلے۔ اب بھی اگر پاکستان کی اکثریت آبادی کو دہشت گرد کہا جائے تو اس کے ملک کے لیے خطرناک نتائج نکلیں گے۔ ملک، حکومتیں اور معاشرے اخلاقیات کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ جس معاشرے میں اخلاقیات ختم ہو جائے باقی کچھ نہیں رہتا۔ آج لوگ اگر آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو وہ صرف آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں۔ آئین کی بالادستی اور حقیقی آزادی کا مطالبہ کرنا کوئی غداری نہیں ہے۔ یہ جو مضحکہ خیز کیسز بنائے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لوگ بالکل پرامن طریقے سے کام کر رہے تھے، اور جب آپ ان کو پرامن طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکے تو پھر آپ نے ان کے خلاف فسطائیت کے حربے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو ہدایات دی ہیں کہ وہ اسلام آباد میں جلسے کی قیادت کریں، پوری قوم حقیقی آزادی کے حصول کے لیے اور ملک میں رائج ظالمانہ اور فسطائی نظام کے خلاف اس جلسے میں بھرپور شرکت کی تیاری کرے۔